السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 112واں درس قرآن ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، 172 اور 173، اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصراً تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ سماعت فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو، یہاں پر زور ہے، دیکھیے آپ، ہی کا زور ہے، اگر تم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو تو جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو اسے حرام قرار دیا۔ ہاں، جو شخص مجبور ہو جائے اور ان میں سے کچھ کھا لے، نہ نافرمانی مقصود ہو اور نہ حد سے تجاوز کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان ہے، اس کی صفات ہے، وہ یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں، جو شخص مجبور ہو جائے اور ان میں سے کچھ کھا لے، نہ نافرمانی مقصود ہو اور نہ حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت درگزر کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آئیے اس کے مختصر تشریح سماعت فرمائیے۔ اس کے الفاظ کے معنی و مطالب یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ، یعنی کہ اس کے علاوہ جس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر چکا ہے، یہاں پر پھر دوبارہ اس نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے بے شمار پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ انہیں کھائے اور اپنی طرف سے ان پر کوئی پابندی نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اسی کا شکر ادا کرے اور کسی دوسری ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد چند حرام اشیاء کا بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ گزشتہ آیات میں یہ بات آئی تھی کہ ہمارے سامنے جو بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں کی ہے اسے حرام مت کرو، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے پیش کر دیا ہے، بتلا دیا ہے، سرکار کے حدیث میں تمام چیزیں ہم کو ملتی ہے، قرآن مجید کا احکام میں ہم کو تمام چیزیں ملتی ہے کہ حرام کیا ہے۔ اور پھر
اس کے بعد جو چیزیں ہیں حلال کیا ہے، وہ تمام چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت سے پیش کر دیا۔ اب یہاں پر حرام چیزوں کی طرف ہم کو توجہ دلا رہا ہے، اور پھر ابتدا میں توحید کا ذکر تھا، اور پھر جو کافر لوگ جو غیر ضروری کے بحث کرتے تھے، اور پھر گزشتہ اس میں آیات میں جو نظر نیاز مانی جاتی تھی ان کے تعلق سے وہ تمام آیتوں میں تفصیلات پیش کر دیے گئے۔ اب یہاں پر جو حرام جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ المیتتا، میتتا معنی کیا ہے؟ مردار جانور، یعنی ایسا جانور جو از خود مر جائے یا ہلاک تو کیا گیا ہو لیکن اسے شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردار ہی شمار ہوگا۔ دو جانور ایسے ہیں جو حدیث کی روح سے ذبح کیے بغیر بھی جائز ہیں، ایک ہے مچھلی اور دوسری ہے ٹڈی۔ لحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ قرآن مجید میں سور کی حرمت کا ذکر واضح الفاظ میں موجود ہے۔ تحقیقات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے غیرت جانور ہے اور اس کا گوشت متعدد اخلاقی اور جسمانی مضر اثرات رکھتا ہے۔ سور کا گوشت کھانے والی اقوام اس کا زندہ ثبوت ہے۔ جو آج بھی جو کرونا کا جو قحط جو طاری ہوا، اللہ تعالیٰ کا جو قہر جو نازل ہوا، اس میں جو کرونا کے تعلق اس میں جو بیمار جو ہوئے ہیں تو اس میں اکثریت انہی لوگوں کی بتلائی گئی جو حرام، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں کو یہ لوگ غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سور کا گوشت استعمال کرتے ہیں، سانپ کا گوشت استعمال کرتے ہیں، کتے کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان کا گوشت، اور پھر جو ذبح نہ کیا ہوا ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ لوگ جھٹکا مار کر اس کو قتل کر اس کا جو سو خون پیتے ہیں، اور خون کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ وہ آگے کے آیتوں میں تفصیل میں وہ بات بھی سامنے آئے گی کہ خون کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ تو بہرحال یہ جتنے لوگ ہیں جو عموماً جو ان حرام کردہ، اللہ تعالیٰ وہ رب العالمین وہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، اور وہ اسی لیے قرآن مجید میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں وضاحت سے ان تمام چیزوں کا اظہار کر دیا، ان تمام چیزوں کو وضاحت سے بیان کر دیا اور بتلا دیا کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ وہ حلال میں بھی ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کوئی عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ وہ حرام قرار پائے۔ یہ تمام چیزیں پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، بہت ہی گہرائی اور گہرائی کی نظر رکھنی پڑتی ہے، اس کے لیے بہت ہی وسیع مطالعے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو باتیں بتلائی ہے اور اس کے ہی پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیماریاں جو ملوث ہوتے ہیں اور جو لوگ بے حیائی کا شکار ہوتے ہیں، آج آپ دیکھ لیجئے کہ یورپین کنٹریز میں جو بے حیائی ہے اس کی وجہ یہی ہے، جیسا کہ یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ سور کا گوشت، سور کے جو اس کے جو خصوصیات جو سور کے اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ وہ جو ہے سو بے غیرت جانور ہے، وہ بے غیرت جانور ہے، اس میں بہت سی برائیاں ہیں، اس میں بہت سی برائیاں ہیں، اور وہ گندگی کھاتا ہے، وہ گندگی کھاتا ہے، گندگی سے اس کا اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے آپ کو معلومات ہوتے جائیں گے اور آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ غذائیں عطا کی ہے اور پاکیزہ جانور کھانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے اور کھانے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بہرحال آگے کہ خنزیر کا گوشت ہم پر حرام قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے ما اہل بہ لغیر اللہ، یہ بھی بہت ہی ایک اہم عنوان ہے آج کل کے دور میں، جہاں پر جہالت بڑھتی جاتی ہے، جہاں پر جاہل لوگ ہیں، ان کے لیے یہ الفاظ، یہ جو بات بتلائی گئی ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، جس پر یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ ما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی یہ کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یعنی کسی اور کے نام پر
ذبح کیا جائے یا بھینٹ چڑھایا جائے۔ اہلا کے لفظی معنی آواز بلند کرنا اور پکارنا ہے، یعنی کہ پکارنا اور لفظی معنی اس کے جو بتایا گیا آواز بلند کرنا، یعنی کہ جب ذبح ہم کرتے ہیں تو ہم جانور کو لٹا کر اس سے پہلے پانی پلاتے ہیں، پھر اسے جو ہے ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر اسے ذبح کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر اسے ہم ذبح کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نام پر ہم اسے ذبح کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کوئی نام، اگر کوئی برا نام لے رہے ہیں، غلط نام لے رہے ہیں، یا کسی دیوی دیوتاؤں پر جا کر چڑھا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو وہ حرام ہے۔ اور ایسا حرام کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ جو غیر اللہ کے نام پر چڑھایا جاتا ہے یا پوجا کی جاتی ہے، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نادان جو لوگ ہیں مسلمانوں میں بھی، کہ پوجا کا کھانا ان کے سامنے لا کر دیا جاتا ہے، پوجا کی مٹھائی لا کر دی جاتی ہے، پوجا کا جو بھی غذا ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو وہ لوگ نادان لوگ جو مصلحت کا شکار ہے، جو مفاد پرست ہے، جو علم سے آگاہی نہیں رکھتے، جو واقفیت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے احکام سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کرنے کا ہے اپنے کو، اپن بسم اللہ بول کے کھا لینا۔ تو یہ جو ہے سو انتہائی غلط بات ہے، اور یہ یعنی کہ ایک معنوں میں جو ہے سو ہم غیر اللہ پر چڑھائی ہوئی چیز کو ہم جو ہے سو فوقیت دے رہے ہیں اللہ کے احکام پر۔ تو ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، ہم کو مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، مفاد پرستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر جو بات ابتدا میں جو بات کہی گئی وہ یہی کہ اگر تم واقعی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اللہ ہی کی اگر تم بندگی کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ کے احکام پر اپنے سروں کو جھکا دو، اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ مفاد پرست اور جو ہے خود غرض لوگوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو لگا کر اپنے ایمان کا خرابہ مت کر لو۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں جو حرام کردہ چیزیں ہیں، اگر ہم اس پر جو ہے سو ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، اور اگر اس کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو مطلب یہی ہوگا کہ ہم کو اللہ کے احکامات سے زیادہ ہم کو لوگوں کی پرواہ ہے۔ تو لہٰذا ہم کو ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح ذُتُرّا بے اختیار ہو جائے، یعنی کہ اب یہاں پہ جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ جب انسان بھوک کی حالت میں، شدت کی بھوک ہے، اور اسے کہیں بھی غذا فراہم نہیں ہو رہی ہے، اسے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز حاصل نہیں ہے، تو اس کے لیے احادیث میں یہ بات آتی ہے، اور یہاں پر بھی قرآن میں بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اب اس کا دم نکلا جاتا ہے، اب وہ ختم ہونے کے در پر ہے۔ تو ایسے موقع پر حرام کردہ چیز بھی غذا کے لیے، صرف غذا کے لیے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، زندہ رہنے کے لیے چاہتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے، صرف یعنی کہ اپنی سانس جو ٹوٹنے والی ہے اسے بچانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نافرمانی اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ یہاں پر یہ بات گئی کہ ایسے لوگ جو شخص مجبور ہو جائے اور ان میں سے کچھ کھا لے، اور ان کا جو نظریہ جو ہوگا، ان کا جو ذہن ہوگا، جو ان کی فکر ہوگی، وہ نافرمانی مقصود نہیں ہوگی ان کے، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی کہ بالکل یعنی کہ ہر طریقے سے وہ مجبور اور بے بس ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وقتی طور پر پھر اگر غذا ہم کو حاصل ہو جاتی ہے، جان ہمارے میں آ جاتی ہے، پھر ہم نقل مقام کرتے ہیں یا وہاں سے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ کو ممانعت برابر ہوتی ہے، وہاں پر آپ یہ حرام کردہ چیز نہیں کھا سکتے۔ اُذْتُرُوا بے اختیار ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے ضرورت اسی کے مادہ سے نکلا ہے، اس کا مقصد، اس کا مصدر اضطرار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی مجبوری میں پھنس جائے کہ جان پر آ بنے، تو ایسی مجبوری کے وقت حرام غذا صرف، یعنی کہ آپ یہ لفظ استعمال کی دیکھیے کہ صرف غذا اس حد تک کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ سکے، مثلا کھانا میسر نہ ہو اور جان نکلنے کی نوبت آ جائے، اور حرام شے کے سوا کوئی چیز نہ ملے، یا تنگ دستی کی وجہ سے حلال غذا میسر نہ آتی ہو، یا کسی مرض میں ماہر طبیب کے مشورے پر حرام شے کا استعمال ضروری ہو،
وہ بھی اس کے تعلق سے بھی مختلف جو ہے سو علماء کرام کے فتاوے ہے اس کے تعلق سے بھی کہ وہ بھی بالکل یعنی کہ ذرہ اگر کوئی چیز اگر اس میں شامل کی جاتی ہے اور دوا اس میں زیادہ ہوتی ہے تو ایسی دوا کے استعمال کی اجازت ہے، ایسے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صرف ان صورتوں میں اس حد تک حرام شے کے استعمال کی اجازت ہے جس سے جان بچ سکے، یعنی کہ جان کی حرمت ہے، جان کی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ تو یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ غیر باغن یعنی کہ نافرمانی نہ کرے۔ غیر باغن کا مطلب یہ ہے کہ حرام غذا کھانے والے کی نیت اور ارادہ نافرمانی اور قانون شکنی کا نہ ہو، صرف جان بچانا مقصود ہو، چونکہ جان بچانا بھی اسی کا حکم ہے، یعنی کہ جان کی لازمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جان کی بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ حتیٰ یہ کہ فسادات کے موقع پر بھی اگر آپ کسی کی جان اگر بچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیا ہے، یہ بات بتلائی ہے کہ کسی معصوم کی اگر آپ جان بچاتے ہیں تو تمام عالم انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جان کی بڑی اہمیت ہے، جان چیزوں کہ جان رہے گی تو پھر سب کچھ آپ کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کے تحت اپنی زندگی بھی گزار سکیں گے، اکل حلال روزی بھی کمائیں گے اور حرام سے بچتے رہیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو حرام چیزوں کا یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، حرام چیزیں نہ کھائیں، گزشتہ بھی آیت میں تقریباً تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ حرام میں وہ تمام چیزیں بھی ہے جو یہاں پر اس آیت میں نہیں ہے، جیسا کہ شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، یہ تمام چیزیں حرام میں موجود ہے۔ غیر محرم کو دیکھنا، یہ تمام چیزیں، غیر محرم سے غلط نیت رکھنا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ مرد کے لیے بھی اتنا ہی ہے، عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن یہاں پر ان آیات میں حرام کردہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس غذا کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو غذا میں لازمی بات ہے کہ غذا ہی سب سے اہم ترین ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں بھی ہم نے بات رکھی کہ حرام کمائی اگر آپ کمائیں گے تو اس سے جو غذا حاصل کریں گے وہ بھی حرام ہی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ شراب نوشی کرتے ہیں تو وہ بھی غذا میں ہے، کیونکہ آپ اس کو حرام نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ تو دو طرح کا جیسے ان پر عذاب کا معاملہ ہے، ایک تو نافرمانی کر رہے ہیں، پھر دوسرے حرام کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں یہاں پر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنی جان بچانا ہے۔ ان حالات میں یہاں پر یہ بات بتلائی گئی اور کہا گیا کہ غفور الرحیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ بخشنے والا، غفور کے معنی بخشنے والا، ایسی بخشش کرنے والا کہ بعض حالات میں گناہوں پر سزا نہیں دیتا بلکہ گناہ بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ مثلا مجبوری میں بقدر ضرورت حرام شے کے استعمال پر بندش نہیں کرتا اور سزا بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال شفقت اور مہربانی سے کام لے کر ان حرام چیزوں کو بھی بعض مخصوص حالات میں حلال کر دیا ہے، جیسا کہ اوپر ہم نے بیان کیا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کسی وجہ سے ان کے استعمال پر مجبور ہو جائے، یعنی کہ بے بس ہو جائے کہ اس کے بغیر جان نہ بچتی ہو، اور دوسری یہ کہ وہ اس وقت حرام چیز محض، اب یہاں پر دیکھیں اس کی ایک بات بتلائی جا رہی ہے کہ محض لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے بلکہ بقدر ضرورت ہو جس سے بس زندہ رہ سکے، جان بچا سکے، بس یہی چیز اس کے مقصود ہو جو کہ فرض ہے، جان بچانا جو کہ فرض ہے، اس کو بچانے کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی ہے، نہ کہ لذت حاصل کرنے کے لیے۔ مجبور کی حالت میں حرام کیے ہوئے چیزوں کا نہ کھانا بھی گناہ ہے، یعنی کہ بالکل آپ کے جان پر آ پڑی ہے اور آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں
کیونکہ جان کو بچانا اب اس کی اہمیت ہو گئی انسان کی جان کی اہمیت ہے، اور آپ کے سامنے بالکل طور پر اب کوئی غذا آپ کو فراہم نہیں ہے، حاصل نہیں ہے، اور آپ کے سامنے اگر کوئی چیز ایسا جانور ایسی چیز آ جاتی ہے تو اب اگر آپ اس کو نہیں کھا کے اور جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ناجائز ہے۔ ایسے موقعوں پر غذا نہ کھانا خودکشی کے برابر ہے، اور ظاہر ہے کہ خودکشی حرام ہے، کیونکہ اگر آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ غذا حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ کی جان چلے جائے گی۔ تو جان جانے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ان احکام کو، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے ہم پر، کہ جب جن باتوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے تو ہم اس پر عمل کریں، یہ نہ کریں کہ اب نہیں، اب کیا ہے، اب تو یہ ٹھیک ہے نا، بچ جائیں گے۔ اب یہاں پر جیسا کہ مثال کے طور پر قصر کی نماز ہے، ایسا کہ حکم ہے کہ بھائی 100 کلومیٹر کا سفر اگر ہم طے کرتے ہیں اور پھر وہاں پر ٹھہرنا آپ کے لیے مقصود نہیں ہے، آپ 3 دن سے زیادہ وہاں پر ٹھہرنے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے، تو آپ کے لیے جو اس کے احکام ہیں اس کے تحت آپ کو وہاں پر جب آپ چلے جائیں گے تو حکم یہ ہے کہ قصر کریں، اپنی نمازوں کو قصر کریں، فرض نمازوں کو قصر کریں، یعنی کہ 4 رکعت والی جو نماز ہے اسے ہم 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب یہاں پر اللہ کی چھوٹ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب آپ یہ بولیں گے کہ نہیں تو میں امن میں ہوں، میں سکون میں ہوں، اور جو ہے سو میرے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، میں کوئی جو ہے سو جنگ پر نہیں ہوں، میں بالکل سکون سے سفر کر رہا ہوں، لہذا میں 4 رکعت کی نماز پڑھ سکتا ہوں، نہیں، قطعی نہیں۔ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام آ جائے، جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو چھوٹ دے، آپ کو اجازت دے، تو آپ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ کی جان کنی کا موقع آ گیا، جان کنی پر آ گئی بات، جان پر آ چکی ہے، اور اب آپ جو ہے سو اگر استعمال نہیں کرتے، سامنے حرام غذا آ گئی، اگر آپ اس کے استعمال نہیں کرتے اور آپ کی جان چلی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو اجازت دی ہے، آپ اس کی ایک معنوں میں دیکھا جائے تو آپ یہاں پر نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم پر میں حرام چیز نہیں کھاؤں گا، تو جہاں پر نہیں کھانا ہے وہ نہیں کھانا ہے، جہاں کھانا ہے وہ کھانا ہے۔ اسی لیے تابع ہونا ہے۔ اسی لیے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا جو ابتدا میں جو آیت میں جو بات کہی گئی وہ یہی کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے سچے بندے ہو، بول کر اللہ تعالیٰ یہ آیت ہمارے سامنے آیت کو پیش کرا، حرام کے تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ آگے بتایا۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے تابع رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں پر جو حکم دیا اس پر ہم عمل پیرا رہیں گے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ چیز ہے۔ تو یہاں پر وہی بات بتلائی گئی، ہمیں چاہیے کہ اول تو ان حرام چیزوں سے کلی طور پر پرہیز کریں، یہ عام زندگی کے حالات ہیں، اور اگر ان کے استعمال پر مجبور ہو جائیں تو نیت نیک رکھیں، نیت نیک رکھیں، اور کم سے کم مقدار استعمال کریں جس سے ہماری جان بچ جائے۔ یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی کہ ہم کو وہ باتیں اسی لیے اتنی ہی غذا ہم کو حاصل کرنی ہے جتنی کہ ہم کو جان بچا سکتے ہیں، ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ اسی قدر ہم غذا کا استعمال کریں گے، نہ کہ چلو اب یہ غذا بھی ایسے حالات ہے، اب اس کے اندر ہم کو پیٹ بھرنا ہے، اس کی لذت حاصل کرنا ہے، اس چیز کو عمل نہیں دیں گے۔ ہمارا مطلب صرف یہی رہے گا کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، صرف مجبوراً ہم اللہ کی عطا کردہ اس غذا کو ہم کھائیں گے اور اپنی جان بچائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ حلال طیب جو غذا کا جو ذکر کیا گیا ہے ابتدائی آیت میں، پہلی آیت میں، کہ حلال جو غذا ہے وہ ہم استعمال کریں گے، اور طیب جو غذا ہے ہم اس کو استعمال کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں گے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو گزشتہ آیت میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اسے جو حرام قرار دیا گیا تھا کہ کسی کے نام پر، کسی کے بزرگ کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دے رہے، ہم بھی دیکھتے تھے بچپن میں بکروں کو جو ہے سو لال دھاگا باندھ کر اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب وہ جانور پھرتے رہتا تھا تو کوئی بھی اسے لے کر استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو وہاں پر گزشتہ آیت میں یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ جو عمل ہے یہ
शैतानी अमल है। यह किसी के नाम पर छोड़ देना जानवर और फिर उसे अपने ऊपर हराम कर लेना। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि बकरा जो है वो जायज़ है, आप उसको क्या कर रहे हैं, किसी बुज़ुर्ग के नाम पे छोड़ दे रहे हैं। हाँ, छोड़ देकर हम ये बोल रहे हैं कि भाई उसके नाम पे छोड़ दिए, लिहाजा अब वो उनके बुजुर्ग के नाम पे छोड़ दिए, अब वो हम नहीं खा सकते। तो गुज़िश्ता आयत में ये बात आ गई कि पहली चीज़ तो ये कि उनके नाम पर छोड़ना ये खुद हराम है, ये खुद नाजायज़ है। और फिर दूसरी बात ये है कि उसे ना खाना, यानी कि अल्लाह ताला ने बकरे को हलाल करार दिया, वो हम खा सकते हैं, उससे ज़ुबह करके अल्लाह के नाम पर ज़ुबह करके खा सकते हैं, लेकिन हम उसे अपने ऊपर हराम करार दे रहे हैं। तो ये इसकी भी जो है ममानियत की गई है। उसी तरीके से जहाँ पर अल्लाह ताला ने हलाल रिस्क अता किया, तैयब रिस्क अता किया, हलाल जिस जानवर को अल्लाह ताला ने हलाल कहा, उसे हम हराम नहीं कर सकते। यानी कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हलाल करार दिया गया है उन चीज़ों को हम हराम करार नहीं दे सकते हैं। यानी कि ये बात सामने आ गई कि हलाल हलाल है और हराम हराम है। एक बात यहाँ पर एक बात सामने आई कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल होता है। उस दौर में भी इस बात का सवाल किया गया कि अजमी यानी कि अरबी जो है वो अरब के जो लोग हैं उन्हें अरबी कहते हैं, और उससे हटकर जो जैसा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो बड़े सगीर के जो लोग हैं इनको जो है सो अजमी कहते हैं। तो उन लोगों के ताल्लुक से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया कि अजमी जो, अब ये बात देखिए आप, जो मैंने आपके सामने बात रखी थी वो बात फिर यहाँ पर सामने आ रही कि अजमी जो अपने त्यौहार और ईद के मौके पर जानवर ज़ुबा करते हैं और मुसलमानों को भी इसमें से हदिया भेजते हैं, इनका गोश्त खाना चाहिए या नहीं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस दिन की अज़मत के लिए जो जानवर ज़ुबा किया जाए उसे ना खाओ। मतलब ये है कि जो भी ये जो त्यौहार वगैरह जो होते हैं इनके, दशहरे का त्यौहार हो या जो भी हिंदू जो त्यौहार है, या फिर उसके अलावा यहूदियों के हो या नसरानियों के, जो भी दूसरों के नाम पर जो ज़ुबा किया जाता है वो ग़िज़ा, वो चीज़ हम नहीं खाएंगे, वो ग़िज़ा हम नहीं खाएंगे, उसे हम किनारा कशी इख्तियार करेंगे। यहाँ पर ये बात बतलाई गई है। तो इससे ये बात हमारे सामने वाज़ेह तौर पर आ गई कि जो अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है वो हलाल ग़िज़ा का हम इस्तेमाल करें, और जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है उसे हम हराम समझे। जिसके अंदर खून भी है, जिसके अंदर ये जितने भी जो बातें आपके सामने रखा, हराम सूअर का गोश्त है, कुत्ते का गोश्त है, सांप का गोश्त है, और जितने भी हराम जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना उसके मुज़ीर असरात ईमान पर भी पड़ेंगे और हमारे जिस्मों पर भी पड़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला हमें रिस्क हलाल अता फरमा और रिस्क हलाल रोज़ी अता फरमा और रिस्क हलाल कमाई अता फरमा, जिससे हम हलाल रोज़ी हासिल करें और हलाल खाने वाले बने। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। और बारी ताला और हमको हर हराम चीज़ से महफूज रखिए। है बारी ताला हर हराम चीज़ से हमको महफूज रख। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।